جی محمد عبدالکریم، کچھ آپ بتائیں گے ہمیں؟ کیا؟ کہ آدم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ٹھیک ہے، فوت ہونے والے تھے ابھی، ٹھیک ہے، تو فرشتے آئے ان کو لینے کہ آؤ ہمارے ساتھ اللہ کے گھر، فوت ہونے کا ٹائم آ گیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابھی تو میرے 40 سال رہتے ہیں، تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کہ آپ نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ وہ داؤد علیہ السلام کو کیسے انہوں نے پہچانا تھا؟ یہ نہیں تھا آپ نے بتایا؟ تو ان کی آنکھوں سے؟ ان کی آنکھوں سے کیا نکل رہا تھا؟ لائٹیں نکل رہی تھی، زیادہ لائٹیں نکل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری اولاد میں ہی ہوگا داؤد۔ تو انہوں نے پوچھا تھا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا صرف 60 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا 60 سال اتنی چھوٹی عمر، میری 1000 سال ہے، چلو 40 سال اس کو میں گفٹ کر دیتا ہوں۔ تو فرشتے جب لینے آئے نا، تو اس وقت آدم علیہ السلام جو تھے وہ تیار نہیں تھے جانے کے لیے، کہنے لگے ابھی تو میرے 40 سال رہتے ہیں۔ لیکن وہ فرشتوں نے یاد کی بات، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نا قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ تو آدم علیہ السلام جھگڑ پڑے کہ میں نے تو ابھی نہیں جانا۔ لیکن جب پھر انہیں پتہ چلا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جانے والے ہیں، تو آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب وفات پا گئے نا، یعنی فرشتوں نے جب ان کی روح کو قبض کر لیا، تو آدم علیہ السلام یہ بالکل نا مینا مکہ شریف کے پاس ایک جگہ ہے نا جس جگہ پر لوگ قربانی کرتے ہیں، وہاں ایک مسجد ہے ابھی، اس مسجد کو مسجد خیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد خیف۔ ہاں، تو اس کے پہلو میں فرشتوں نے اور آدم علیہ السلام کی اولاد نے مل کر، یہ کیا شرارتیں ہو رہی ہیں؟ آدم علیہ السلام نے مل کر ان کی ایک لحد تیار کی۔ کیا تیار؟ لحد تیار کی، ٹھیک ہے۔ اور لحد تیار کرنے کے بعد اس لحد میں رکھا، پوچھا ہی نہیں کہ لحد کیا ہوتی ہے۔ لحد کیا ہوتی ہے؟ لحد قبر کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح قبر تھی نا وہ کھود کے، تو وہ تھوڑی سی سائڈ میں ایسے کرتے ہیں اور بندے کو اس کے اندر لٹا کے نا، تو آگے سے پھر ایسے بند کر کے تو اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو فرشتوں نے جنازہ پڑھایا، ٹھیک ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی اولاد جو ادھر تھی کچھ مسلمان، ان میں حضرت شیس علیہ السلام بھی تھے۔ کون تھے؟ کون تھے؟ شیس۔ شیس؟ ہاں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو شیس علیہ السلام بھی تھے۔ تو ان سب کو فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کی اولاد کا ہمیشہ سے طریقہ یہی رہے گا، جب فوت ہو جائے گا کوئی تو اس کو ایسے قبر میں ڈالنا ہے، اس طرح ان پر نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دوست کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ حضرت ابو بکر علیہ السلام۔ اور نہیں یار، آپ کو پلیکھا لگ گیا ہے، غلطی لگ گئی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق ہے نا، وہ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو وہ آدم علیہ السلام یاد آ گیا، یہ تھوڑی سی غلطی لگ گئی ہے، سمجھ لگی ہے۔ تو ابو بکر صدیق جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اب فرشتوں نے بتا دیا شیس علیہ السلام کو کہ اب جو بھی فوت ہوا کرے گا تو اس طرح آپ نے اس کو قبر میں لٹانا ہے اور اس طرح نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ انہوں نے 4 تکبیریں
نماز جنازہ پر پڑھی. ٹھیک ہے. تو وہ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ جنازہ ہوتا ہے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا بندہ اس کو نہلاتے ہیں. نہلانا جیسے غسل کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کا جو غسل دیا گیا اس میں بھی فرشتے شریک تھے. بیری کے پتے اور پانی کو استعمال کیا گیا اور کہا گیا یہ آپ کا طریقہ رہے گا قیامت تک آنے والی آپ کی اولاد کا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر بندے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو فوت ہوتا ہے نا اس کو بالکل سامنے چارپائی پر لٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فوت ہونے کے بعد ہلتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی روح جو ہوتی ہے نا وہ نکل گئی ہوتی ہے. تو جب روح نکل جائے تو پھر بندہ ہل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر سارے دن لیٹا ہی رہتا ہے. وہ سارا دن ساری رات پھر لیٹا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہل نہیں سکتا. پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور جس طرح ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں نا اس طرح ہم اس کے لیے ایک دعا مانگتے ہیں. اس دعا کا نام جنازہ ہے. اس دعا کا نام کیا ہے؟ جنازہ. دعا کون سی تھی؟ وہ دعا ہوتی ہے یا اللہ تعالی ہم جو مسلمان مانگتے ہیں کسی بھی فوت ہونے والے آدمی کے لیے تو ہم دعا کہتے ہیں یا اللہ تعالی ہمارے بھی گناہ معاف فرما اور یہ جو فوت ہو گیا اس کے بھی گناہ معاف فرما. جو یہاں پر موجود ہیں ان کے بھی گناہ معاف فرما. جو یہاں پر نہیں موجود ان کے بھی گناہ معاف فرما. ہمارے بچے چھوٹی عمر میں جو وفات پا گئے ہیں ان کے بھی گناہ معاف فرما. بڑی عمر والوں کے بھی گناہ معاف فرما. مردوں کے بھی گناہ معاف فرما عورتوں کے بھی گناہ معاف فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جس کو تو نے زندہ رکھا ہے اس کو ایمان کے ساتھ ہی زندہ رکھ. ٹھیک ہے. اور جس کو موت دینی ہے اس کو اسلام پر موت دے. ٹھیک ہے. یہ دعا ہوتی ہے اور اس میں پھر 4 تکبیریں ہوتی ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور درمیان میں ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. یہ جنازہ ہوتا ہے. سامنے لٹا دیتے ہیں ان کو. ہاں سامنے لٹا دیتے ہیں. جنازے کے سامنے نہیں جنازہ اسی کو کہتے ہیں. یعنی وہ سامنے بندہ لٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے پھر سارے دعا مانگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا. اور دعا ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر ہمیں معاف کر بچوں کو معاف کر بڑوں کو معاف کر مردوں کو معاف کر عورتوں کو معاف کر. جو زندہ ہیں انہیں ایمان کی حالت پہ زندہ رکھنا اور جو فوت ہو رہے ہیں تو ان کو اسلام کی حالت میں وفات دینا. ٹھیک ہے. اس طرح دعا مانگتے ہیں. جب آپ بڑے ہوگے نا تو آپ کو پھر یہ دعا یاد کروائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی تو یہ طریقہ کار دل میں کرتے ہیں. دل میں کرتے ہیں بالکل. ساتھ وہ نماز جب دل میں پڑھتے ہوتے ہیں نا ایسے ہی تو پڑھاتے ہیں اونچی آواز میں. ہاں وہ امام جو ہوتا ہے وہ اونچی آواز میں پڑھاتا ہے. تبھی تو پیچھے والوں کو پتہ چلے گا نا کہ کب اللہ اکبر کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. اور اگر امام وہ اونچی آواز میں کہے ہی نا تو پیچھے والے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پیچھے والوں کو تو بعض دفعہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. اچھا. تو شیس علیہ السلام جو تھے وہ بعد میں آدم علیہ السلام کے بچ گئے اور بہت ساری اور بھی اولاد آدم علیہ السلام کی بہت سارے ان کے بچے ہوئے. بہت ساری بچیاں ہوئیں. ٹھیک ہے. ان کی شادیاں ہوئیں. ان کے آگے بچے ہوئے. ان کے آگے بچے ہوئے. ان کے آگے بچے ہوئے. او بچے 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 پھیلتے گئے. اور پھر کیا ہوا جو تھے نا شیس علیہ السلام پھر ان کی آگے اولاد ہوئی. پھر ان کی آگے اولاد ہوئی تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ پیدا کیا جو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا. ہمارے اسکول میں بھی نا وہ پہلے نعت ہوتی ہے پھر پڑھائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بندہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں پیدا کیا نا وہ بڑا ہی پڑھنے والا تھا. ٹھیک ہے. وہ بڑا مطالعہ کرتا تھا. کائنات کا مطالعہ کرتا تھا. مشاہدہ کرتا تھا. جو چیز انہیں ملتی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے. لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے. لیکن نہیں تھے پڑھتے. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. اس وجہ سے ان کا نام جو ہم تک پہنچا وہ ادریس ہے. کیا نام ہے؟ ادریس ہے. حضرت ادریس
جب کسی بھی نبی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں علیہ السلام. علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا. اب آدم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد میں جو پہلا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی ہونے کا پیغام بھیجا ان کا نام پھر کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام. کیا نام تھا؟ ادریس علیہ السلام. کیا وہ نام؟ بھی بڑے ڈاڈے تھے جتنا نہیں وہ حضرت ڈاڈے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام. نہیں وہ نبی تھے، اللہ کے ڈاڈے نہیں تھے. ابھی ان کا آپ کو ایک بڑی ان کی خوبصورت واقعہ بتانے لگا ہوں. ان کا کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بڑے نیک تھے، بڑی سخاوت کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا ادریس. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ کیا کہا تھا کہ تو اچھے کام کیا کرو. تم جتنے بھی اچھے کام کرو گے نا آدم علیہ السلام کی باقی اولاد ساری مل کر جتنا کام کرے گی نا اور جتنا ان کو میں ثواب دوں گا تم جب کرو گے تو تمہیں اس سے بھی زیادہ اکیلے کوئی ثواب دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عبادت، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ واضح نصیحت کرنا، پڑھنا پڑھانا بڑا ہی پسند آیا. اس لیے وہ مشہور ہو گئے ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے. ویسے ان کا کوئی اور نام تھا اخنوخ، وہ مشکل ہے اس لیے آپ کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے. یہ جو بتایا یہ زیادہ مشکل ہے. ادریس مشکل ہے کہ اخنوخ مشکل ہے؟ ادریس مشکل ہے. تو آسان کون سا ہے؟ اخنوخ. دینا یاد ہوا ابھی. اخنوخ. اخنوخ ٹھیک ہے. زیادہ آسان ہے. اچھا ہاں، لیکن وہ مشہور ادریس کے نام سے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. یہ میرے لیے چائے آ گئی ہوئی ہے، پہلے میں چائے پیوں گا. تب تک کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ حافظ. اللہ حافظ.